ختم نبوت کا ایشو جو ہے یہ علماء کا ایشو ہے. آپ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاءاللہ, اپنے شعبے میں آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن آپ کو اس موضوع پر بولنے اور اس موضوع پر کام کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ جو بھی فیم چاہتا ہے وہ مذہبی ایشوز کو لے لیتا ہے, تو آپ کو بھی ہیرو بننے کا شوق ہے. برٹش امپائر ان انڈیا, وہ کتاب آج بھی موجود ہے. اس میں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی کہ انہوں نے یہ سروے کیا تھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ مر مٹتے ہیں. جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا اس باؤنڈری کمیشن میں بھی بہت پرابلمس تھی. پاکستان کا جو اور انڈیا کا بٹوارہ ہوا اس میں پرابلمس تھیں, ہسٹری میں موجود ہیں, بالکل زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت. ہاں, آزاد بن حیدر اس پر بہت بات کون تھا اس باؤنڈری کمیشن میں؟ ظفر اللہ خان تھے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے یحییٰ خان کو بھی وارن کیا تھا کہ یہ جو تمہارا سیکرٹری ہے یہ بنگلہ دیش کے جو ہے نا وہ قادیانی تھا, وہ بنگلہ دیش کے جو ہے وہ فنڈز روک کے بیٹھا ہوا ہے, یہ پرابلم کریٹ ہو گیا. اس کے بعد یہی ہوا کہ پاکستان 2 لخت ہوا. تحریک کے نتیجے میں تقریباً 10,000 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ جو لاہور کی وزیر خان مسجد تھی وہاں پہ جب فائرنگ کی گئی تھی تو کہ آپ کا جو پنڈلی تک خون تھا. انہوں نے رمضان میں جو ہے اس کمیٹی کا اجلاس رکھ دیا. نورانی صاحب نے جب وہ لیٹر پڑھا تو بولا بس ٹھیک ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں تراویح ہو گیا. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, ان کی جو تھی سکلز, اس کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے 53 میں جو تحریک ہوئی تھی وہ تشدد کی نظر ہو گئی تھی, مارشل لاء آ گیا تھا, وہ تحریک دب گئی. 74 کی تحریک کو انہوں نے دبنے نہیں دیا اور تشدد کی نظر بھی نہیں جانے دیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے اس کو مینیج کیا. بھٹو صاحب نے 10 جون کو یا 11 جون کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے نہیں تھا, اس کا تعلق اس سوال فالوورز کے اسٹیٹس جو اس کے فالوورز ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے, مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. وہ کمیٹی پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی کمیٹی پہلے بھی نہیں تھی اور آج تک نہیں ہے. وہ کیا ہوئی تھی کہ پورا ہاؤس جو تھا اس کو کمیٹی بنا دیا. آپ نے کہا تھا مسلمانوں کی تعریف کی ضرورت تھی شروع سے ہی, اور ابتدا میں بھی وہ ایک تعریف نہیں تھی. میں پوچھنا چاہوں گا آخر کیوں ضرورت تھی مسلمانوں کی تعریف کی؟ کہ عوام کو تو پتہ ہے, عوام کو تو بیسک فیسلٹیز اس ملک کے اندر نہیں مل رہی, اس کے اوپر تو خاموش ہو جاتے ہیں لوگ. الیکٹریسٹی کے ایشوز ہو گئے, پانی کے ایشوز ہو گئے, سول جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر تو عوام خاموش ہے. لیکن اب آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ مذہبی معاملات میں بھی خاموش ہو جائے جن کا تعلق ان کے ایمان سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ اہم ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں اہم ہے, واقعتاً اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے, آپ نے یقیناً تھمبنیل سے بھی اندازہ کر لیا ہوگا, ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں ختم نبوت کے سینسٹیو ایشو کو, اور اسپیشلی جو پاکستان میں جو ایشو یہ چل رہا ہے. ایک مطلب جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے یہ ایشو پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ اب تک چل رہا ہے, اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی ایک ریسنٹلی ایک کیس اس حوالے سے چل رہا تھا, اور سپریم کورٹ نے جب اس پر فیصلہ دیا تو اب مزید اس پر جو ہے وہ بحث اور ڈیبیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ, ایون اب تو وہ ڈیبیٹ آپ کی نیشنل اسمبلی میں بھی وہ شروع ہو چکی ہے. تو ختم نبوت کا ایشو ہمیشہ سے ہی امت کے لیے بہت امپورٹنٹ رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی یہ ایشو شروع ہو گیا تھا. مطلب آپ اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آپ کے پیرلل آپ کے سامنے ایک شخص خود کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اس وقت سے یہ ایشو چل رہا ہے. اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیس کیا, صحابہ کرام نے اس ایشو کو جو ہے وہ ٹیکل کیا, اور پھر جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے علماء بھی ظاہر ہے اس ایشو کو فیس کرتے آ رہے ہیں. پوری ہماری ایک ہسٹری ہے. تو آج اس موضوع کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, اور آج ہی ہم اس کو ڈسکس کیوں کریں اس کی بھی ایک جو ہے وہ بہت ویلڈ ریزن ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ آج 2024 میں 50 سال ہونے والے ہیں آئینی ترمیم کو. 1974 میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی جس میں ختم نبوت کے منکرین کو اسٹیٹ کے لیول پر ہمارے آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا آفیشلی اسٹیٹ کے لیول پر. تو اب جو ہے وہ اس کو 50 ایئرز ہونے والے ہیں, اور اس حوالے سے اب ایک نئی ڈیبیٹ بھی شروع ہو چکی ہے اس موضوع کو لے کر, اس پورے معاملے کو لے کر. تو اس پر انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے دوست فرحان اقبال بھائی, بائی پروفیشن
یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, CA ہیں, لیکن بائی پیشن یہ کام کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے. تو ختم نبوت فورم ایک پورا ہے, اس کو ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں, اس کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے یہ ممبر ہیں, اور انشاءاللہ آج ہم ان سے بہت ساری اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے. اور اس وقت جو 50 ایئرس میں نے آپ کو بتایا, تو گولڈن جبلی بھی ایک سیلیبریشن, اس کی بھی ایک سیلیبریشن کی تیاریاں جاری ہیں, تو اس حوالے سے بھی ان سے اپڈیٹ لیں گے. فرحان بھائی بہت شکریہ, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ مدعو کیا, بہت شکریہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو برا نہ لگے. دیکھیں, ختم نبوت کا ایشو جو ہے یہ علماء کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. آپ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ماشاءاللہ اپنے شعبے میں آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن آپ کو اس موضوع پر بولنے اور اس موضوع پر کام کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ کیا ہمارے یہاں کیونکہ ہوتا ہے نا, جو بھی فیم چاہتا ہے وہ مذہبی ایشوز کو لے لیتا ہے, تو آپ کو بھی ہیرو بننے کا شوق ہے یا آپ کو بھی موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے؟ کیا فیم چاہیے؟ کیا آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے اس کے پیچھے؟ بتائیں ذرا. دیکھیں, ختم نبوت کا ایشو بیسیکلی یہ ایمان کا ایشو, یقیناً ہمارے ایمان کا ایشو. بالکل. اور آپ اگر دیکھیں کہ جو مس انفارمیشن پچھلے 10 سالوں میں, جب سے آپ کا مین اسٹریم میڈیا اسپیشلی, اس کے بعد جب سوشل میڈیا کا عروج آیا, تو جو مس انفارمیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں داخل ہو رہی تھی, تو ضرورت یہ تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, اور صحیح جو منہج ہے, جو صحیح راستہ ہے, اس کے حوالے سے اویئرنیس دی. ٹھیک ہے. اب جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, تو اسی وجہ سے ہم نے جون 2020 میں نے اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے بشمول محمد جاوید قادری صاحب نے, ہم نے مل کر ختم نبوت فورم کراچی کا جو ہے نا پلیٹ فارم سلیکٹ کیا, اور یہ پلیٹ فارم حضرت علامہ شاہ عبدالحق قادری صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس لوکل لیول پر, جی بالکل اویئرنیس فراہم کریں. لوگوں کے جذبات ختم نبوت کے حوالے سے مثالی ہیں, مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے جذبات ہیں, لیکن ان جذبات کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈائریکشن آپ کیسے دیں گے جب تک آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی, وہ بھی اپڈیٹڈ انفارمیشن, تو ان جذبات کو آپ ڈائریکشن نہیں دے سکتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے آئینی ترمیم ہو گئی, قانونی ترمیم ہو گئی, اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. اوکے. آپ کے آئین پاکستان میں بھی ایسی جو ہے شکیں موجود ہیں, ایسے آرٹیکلز موجود ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن کے آرٹیکلز ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آئین کی ساخت اسلامی ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ان آرٹیکلز میں سے ایسے کتنے آرٹیکلز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قانون میں بات لکھ لی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ اور اس کا یہ تھا کہ اویئرنیس کے اوپر مسئلہ یہ تھا کہ یا تو ہم جو ہیں وہ فل سپیڈ پہ نکل جاتے اور ایک دم اینڈ پہ جا کے کوئی بات کرتے, لیکن بات یہ کہ پہلے ہم اویئرنیس دیں گے, پھر ہم جب اویئرنیس دیں گے تو اس دوران کام کرتے کرتے, آپ کو پتہ ہے نا لرننگ کرو ایک تھیوری ہوتی ہے کہ آپ کچھ سیکھیں گے. جب آپ کام کرنے لگیں گے تو کچھ سیکھیں گے, اس سیکھنے سے پھر آپ کچھ نیا کام اور وہ بہتر انداز میں آپ کر سکیں گے. صحیح. پرابلم یہ جو مجھے نظر آتی تھی اور ہماری ٹیم کو بھی یہ تھی کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مطالبات اس ایشو پہ ایسے آتے تھے جو پریکٹیکل نہیں ہوتے تھے. اوکے. جو پاسبل قانونی طور پہ بھی پاسبل نہیں ہوتے تھے, زمینی حقائق کے برخلاف وہ پاسبل نہیں ہوتے تھے, جس کی وجہ سے ان دی اینڈ مذاق بنتا تھا. اور ہم مسلمان ہیں, ہم رسول اللہ کے سفیر ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, اس کا مذاق نہ بنے. یقیناً بہت. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب ہم بڑے لیول پہ کوئی کام کرتے ہیں اور ہماری اویئرنیس کا جو لیول ہو وہ بالکل جو ہے کم ہو, تو پھر مسٹیکس ہوتی ہیں, بلنڈر ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ان دی اینڈ مذاق اسلام, دین اسلام کا بنتا ہے. جی. تو یہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس کام کی طرف آئے. رہی بات یہ کہ مشہور ہونا ہے, تو بھائی یہ کسی کام کے ساتھ کچھ فائدے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر مشہور ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ بھائی یہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے, تو میرے خیال سے یہ اب ایک ایڈیشنل بینیفٹ مل گیا مجھے. لیکن بہرحال ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہے کہ مشہور ہوں. ہمارا کام نیت یہی ہے کہ بھائی لوگوں کو اویئرنیس دی جائے ختم نبوت کی. ماشاء اللہ. یعنی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ علماء ایک طرف اپنا کام کر رہے تھے مدارس کی سطح پر, لیکن لوکلی انڈیویجولی اویئرنیس کا فقدان تھا, اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ جیسے ہی لوگ چاہیے تھے جو کہ لوکلی لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے تھے. تو اسی لیے آپ لوگوں نے 2022 میں ماشاءاللہ یہ قدم اٹھایا.
اور ختم نبوت فورم کراچی، تو کراچی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بھی فی الحال رکھا ہے. اوور آل پاکستان بیسکلی ہماری جو ٹیم ہے اگر آپ دیکھیں گے کراچی کی کور کمیٹی بیسکلی بیسڈ ان کراچی ہے. جی جی دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ اس کام میں والنٹیئرس بائی چوائس ہیں، بائی فورس نہیں ہے. جی تو پھر ہماری اپنے جو ہے مصروفیات بھی ہوتی ہیں، جابس وغیرہ بھی ہوتی ہیں، پھر جو فری ٹائم ملتا ہے اس میں فیملیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں، پھر یہ کام بھی اسی لیے ہم نے فی الحال اسکوپ کو لمیٹڈ رکھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ لمیٹڈ رکھیں گے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائیں گے. نہیں وہ تو آپ نے کہا نا کہ ہم ڈائریکٹ اینڈ گول اس طرف تو نہیں، منزل تو وہی ہے لیکن اس کو ذرا اسٹیپ وائز لے کر چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. بالکل انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ اچھا آپ نے بریف کیا. تو ہم آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم ہوئی، اس میں باقاعدہ منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم آفیشلی کانسٹیٹیوشن لیول پر ڈکلیئر کر دیا گیا. میں یہ تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میں نا ایک وہ جو قانونی جو طریقہ کار ہے نا، وہ جو پورا پیٹرن ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی آپ ایکسپلین کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ اس پورے پروسیس میں کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے، اور ایک جو آئین بنتا ہے، جو قانون بنتا ہے، جو ایکٹ پاس ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں میں چاہتا ہوں آپ اس کو ایڈریس کریں. دیکھیں 1974 میں جب یہ آئینی ترمیم ہوئی، یہ مسئلہ 100 سالہ پرانا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کی آزادی سے پہلے جب ہندوستان تھا تو اس وقت ہی جو ہے یہ پودا انگریزوں نے کاشت کر دیا. جی جی. اور مقصد ان کا یہ تھا. اور آپ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو جو ہے وہ جو اس کے اوپر قرارداد ریزولوشن 30 جون 1974 کو پیش کی گئی تھی، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں میں جنگ آزادی اس وقت ہوئی تھی، جنگ آزادی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ یار یہ جو مسلمان ہیں نا یہ نبی کے نام پہ مٹ جاتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے اپنی ایک سروے کیا تھا، دا برٹش امپائر ان انڈیا، وہ کتاب آج بھی موجود ہے. اس میں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی کہ انہوں نے یہ سروے کیا تھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ مر مٹتے ہیں. تو جہاد کا جذبہ ان میں ختم کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے بھائی؟ یہ مسلمان کنیکٹ کس سے کرتے ہیں؟ یہ پیروں سے کرتے ہیں، یہ جو ہیں وہ صوفیوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ اس کو بنایا گیا اور اس کو سامنے لایا گیا، لانچ کیا گیا. اور اس نے جو ہے پھر اپنی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پھیلانا شروع کی. اس وقت جب ہندوستان تھا اس وقت اس نے پرنٹنگ کے اوپر اس وقت کے جو ہے سمجھیں آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیے. جی جی. اور یہ میں بچاؤں گا ایئر بھی بتا دیں. 18 جو ایئر تھا وہ میرے خیال سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، یہ اس کے بعد کیا تھا. تو یہ 1890 صحیح میں یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی تھی اور مسلمانوں کے خلاف اور اسپیشلی جہاد کے خلاف جو ہے یہ جو ہے نا اپنا لٹریچر بھی تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو بولتے بھی تھے کہ جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو انگریز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. انہوں نے یہ ساری باتیں کی. اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد بھی ان کی پرابلمس یہ جو ہے وہ چلتی رہیں. ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو بڑے عہدوں پہ، کلیدی عہدوں پہ انسٹال کر دیا. وہ چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو اور چاہے وہ فوج ہو، وہاں پہ انہوں نے انسٹال کر دیا. ایون منسٹری. اب آپ دیکھیں بیوروکریسی کور ہو گئی کہ جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، جس کا مقصد تھا کہ جو بارڈرز ہیں وہ ڈرا اپ کریں گے، اس باؤنڈری کمیشن میں بھی بہت پرابلمس تھیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو اور انڈیا کا بٹوارہ ہوا تو اس میں پرابلمس تھیں. ہسٹری میں موجود ہیں، بالکل زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت. ہاں، آزاد بن حیدر اس پر بہت بات. کون تھا اس باؤنڈری کمیشن میں؟ ظفر اللہ خان تھے، جو ایک مشہور ختم نبوت کے منکر تھے. جی جی جی. اور وہ پھر پاکستان جب بنا تو پھر ان کو پاکستان کا پہلا فورن منسٹر بھی بنایا گیا. اوکے. اور جب قائد اعظم کی نماز جنازہ ہوئی تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے. جرنلسٹ نے پوچھا ان سے. اچھا، یہ واقعہ 1974 میں جو یہ پوری کاروائی ہوئی تھی نا اس منٹس میں بھی موجود ہے. اوکے. اور مرزا ناصر جو اس وقت ختم نبوت کے منکرین کا سربراہ تھا، اس نے یہ واقعہ مطلب یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ایسا ہوا تھا. تو ظفر اللہ خان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو بولا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک اسلامی ریاست کا کافر وزیر خارجہ ہوں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں کافر ریاست کا
مسلمان وزیر خارجہ، تو اس لیے میں نہیں پڑھ رہا. تو اب یہ چیزیں ساری ڈیوائڈ واضح ہو چکا تھا. اب وہ ہوا یہ کہ آزادی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ربوہ نامی علاقے میں ایک زمینیں بھی خرید لی، اس کو کلوزڈ ایریا بنا دیا، اور پھر یہاں پہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بیوروکریسی میں داخل کیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا. اس کے بعد 1953 کی تحریک خط نبوت چلی تھی. اس تحریک مطلب پاکستان بننے کے جسٹ آفٹر 5 ایئرس یہ سارے پرابلمز پاکستان بننے سے ہی تھے، اور وہ پاکستان ہاں جیسا آپ نے کرتے سم اپ ہوئے، اور پھر 53 کے اندر ایک لاوا ابل گیا، اور پھر جو ایک موومنٹ پھر شروع، وہ ایک موومنٹ چلی. اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا موومنٹ کے پیچھے، کیا اس کے پیچھے ایسا ہوا تھا؟ وہ 53 کی جو موومنٹ تھی اس کا جو مین بنیادی مقصد یہی تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور ان کی جو لوگ جو کلیدی عہدوں پہ ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. صحیح. اور کیونکہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ وہ کلیدی عہدوں پہ رہ کر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے، ان کے جو ہے حق تلف کر رہے تھے. کیسے؟ بھائی ان کو جابس میں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے جو لینڈ کے ایشوز ہوتے تھے اس میں مشکلات پیدا کی جاتی تھی. مطلب یہ سب چیزیں رپورٹڈ ہیں اور رپورٹڈ ہیں، منیر انکوائری رپورٹ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. اوکے ٹھیک ہے، فائن. اس کے بعد وہ تحریک چلی، تحریک کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد ہو گیا. جی تقریباً 10,000 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، کم و بیش وہ شہید ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ جو لاہور کی وزیر خان مسجد تھی وہاں پہ جب فائرنگ کی گئی تھی تو خون اتنا تھا کہ آپ کا جو پنڈلی تک خون تھا، لوگ جب چل رہے تھے، اور جو لاشوں کے نیچے دب گیا وہ بچ گیا. اللہ اکبر. ایسا ہوا تھا. تو 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا تھا، اور پھر یہ 1953 کی تحریک دب گئی تھی. اب ہوا یہ کہ جب 71 کے بعد جب بنگلہ دیش کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد پاکستان میں الیکشنز بھی ہوئے، اور اس کے بعد JUP جو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جماعت تھی اقتدار میں آئی، پارلیمنٹ میں آئی، اور بھٹو صاحب نے اس وقت جو ہے آئین پاکستان، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ 47 کے بعد سے جو ہے وہ آئین متفق آئین نہیں کیا گیا ہمارے پاس. یہ ہوا تھا کہ لیاقت علی خان کے دور میں جو ہے قرارداد مقاصد کر دی. ویسے تو 52 میں اور پھر 53 اور 62 میں بھی آئین آیا تھا، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں تھی. وہ بیسیکلی ون امپوزڈ آئین. ایگزیکٹلی. لیکن 73 کے آئین کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کنسنسس عوامی آئین تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جب اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا تھا اس وقت جو ہے 71 میں وہ شاہ احمد نورانی صاحب کی وہ آواز تھی کہ وہ کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں اگر آئین بنے گا تو وہ اسلامی بنے گا، اس کے علاوہ کوئی آئین نہیں بنے گا. تقریباً 6 لوگ تھے یہ لوگ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں، اور انہوں نے جو ہے وہ آئین میں جس طریقے سے کام کیا وہ مثالی ہے. نورانی صاحب کا میں کیا بات کروں، میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. جب یہ جب آئین کی جو کمیٹیز ہوتی تھیں، اس کی میٹنگ ہوتی تھی جس کو دستور ساز کمیٹی کہتے ہیں. نورانی صاحب ہر کمیٹی میں پہنچ جاتے تھے، ہر میٹنگ میں. تو جو حکومتی لوگ تھے وہ بولتے تھے بھائی یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا، یہ تو ہر کمیٹی میں پہنچ جاتا ہے، ہر میٹنگ میں پہنچ جاتا ہے، اس کا کیا علاج کریں. تو بھائی انہوں نے جو ہے وہ ایجنسی سے کہا کہ بھائی ذرا معلوم کرو کہ ان کی چھٹی کیسے کرائی جا سکتی. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ رمضان میں جو ہے نا اپنی مسجد میں، گھر کے پاس ہے ان کی مسجد کراچی میں، وہاں پہ یہ تراویح سناتے ہیں، تو جو ہے قرآن شریف سناتے ہیں تراویح میں. تو اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ آئے. تو بھائی انہوں نے رمضان میں جو ہے اس کمیٹی کا اجلاس رکھ دیا. نورانی صاحب نے جب وہ لیٹر پڑھا تو بولا بس ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں تراویح ہو گیا. وہ پہنچ گئے وہاں پہ، انہوں نے اس کمیٹی میں بھی حصہ لیا اور پھر ادھر ہی تراویح پڑھائی. اچھا. تو یہ ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک جنون تھا کہ اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دینا. ان کی محنت تھی جس کی وجہ سے اس ملک کا جو آئین ہے نا وہ اسلامی ساخت پہ مشتمل ہے. آپ اگر اگلا ایک پروگرام کریں تو میں آپ کو جتنی بھی اسلامی شکیں ہیں نا وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین. تو بہت اچھا ٹاپک ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو پورا ہم ڈسکس کریں کسی ایک پوڈ کاسٹ. اچھا، آپ نے بڑی ایک اچھی توجہ دلائی، اس طرف توجہ نہیں گئی تھی کہ بھٹو ظاہر ہے وہ سوشلزم کے قائل تھے. بالکل. اور ان کو اس آئین پر لانا کہ جس کی پہلی بنیادی شق یہ ہو کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے قانون. تو یعنی اس میں بالکل قانون، تو اس میں مطلب اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ہم علماء کا، اور اسپیشلی نورانی صاحب کا. بالکل، انہوں نے لاجیکلی ہر چیز اس کو منوائی تھی. اور بھٹو صاحب کی ایک خاصیت تھی، میں نے تو نہیں دیکھا، لوگ بتاتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات کو تسلیم کر لیں
اور ایگری کر جائیں اس بات پہ تو پھر وہ اس کو پورا کر کے چھوڑ دیتے تھے. اوکے. یہ ان کی بات تھی. ان کو آپ منوا لیں اگر لاجیکلی تو وہ بات مان لیتے. اور وہ نورانی صاحب کی جو میں سمجھتا تھا کہ اسکلز تھیں کہ انہوں نے جو ہے ہینڈل کیا تھا, بہت اچھا ہینڈل کیا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ ایک پھر پرابلم ہمیشہ رہی تھی ہاں جی. کہ آئین کے اندر مسلمانوں کی تعریف, کیونکہ جب پہلا آئین بنا تھا اس میں یہ تو ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلمان ہی ہوگا, صحیح ہے. لیکن مسلمانوں کی تعریف نہیں تھی. اس میں تھوڑا سا ڈسپیوٹ تھا. آپ کو پتا ہے کہ ختم نبوت کے منکرین بھی اپنے آپ کو ایز اے مسلم ہی پورٹرے کرتے ہیں. جی جی جی. تو جب وہ ایز اے مسلم پورٹرے کرتے ہیں تو یہ کنفیوژن ہے کہ بھائی وہ ہیں کون. تو پھر یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ مئی 1974 میں اپریل 1974 میں رابطہ عالم اسلامی مکۃ المکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی. OIC. جی, OIC کا ذیلی ادارہ ہے یہ. تو وہ ایک کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں جو ہے ختم نبوت کے منکرین ان کو غیر مسلم قرار دیا. اچھا, یعنی پاکستان کے آئین میں وہ بات درج ہونے سے پہلے وہاں یہ معاملہ ہو چکا تھا. عالمی سطح پر مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا. وہ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی کا فتویٰ وہ موجود ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میرے پاس ہے, میں آپ کو دے دوں گا, آپ دیکھ لیں گے. وہ پرانا ہی جو ہے نا جو انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا وہ اسی کے اوپر ہے کہ ختم نبوت کے منکرین جو ہیں وہ غیر مسلم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب اپریل میں یہ معاملہ ہوا اور 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس جو پکنک سے اپنے گھوم کے جو ہے ناردرن ایریا سے واپس آ رہے تھے ملتان کی طرف, تو وہ ربوہ میں وہاں پہ اسٹیشن ہے, وہاں پہ وہ رکے تھے. اور وہاں پہ ان کو جو ہے ختم نبوت کے جو منکرین تھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ربوہ کو ایک کلوز سٹی کر دیا تھا اور وہ اپنے ادھر بھی کلیدی عہدوں پہ ان کے ہی لوگ تھے, وہاں پہ مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ ایسی پرابلم تھی. تو وہاں پہ انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر, اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور بہت ہی شدید زخمی ہوئے. اب جب یہ ٹرین فیصل آباد پہنچی, خبر باہر نکلی, تو پورے ملک میں جو ہے ایک تحریک چل پڑی. اور لوگ جو ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر جو ابھی 2017 میں ایک مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے چینلوں پہ بھی دیکھا, ایجنسیز کی رپورٹیں بھی دیکھی کہ بھائی یہ مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے, اس کو آسان نہ لو. تو یہ آج بھی سینسیٹیو ہے, وہ اس وقت بھی سینسیٹیو تھا. تو ہوا یہ کہ جب یہ بات پھیل گئی, تو یہاں پہ میں پھر بات کہوں گا کہ اس وقت جو وہاں کی ہماری لیڈرشپ تھی, اور اسپیسیفکلی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, ان کی جو تھی اسکلز اس کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے 53 میں جو تحریک ہوئی تھی وہ تشدد کی نظر ہو گئی تھی, مارشل لاء آ گیا تھا, وہ تحریک دب گئی. 74 کی تحریک کو انہوں نے دبنے نہیں دیا, اور تشدد کی نظر بھی نہیں آنے دیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے اس کو مینیج کیا, اور پیچھے پڑ گئے. پہلے پنجاب میں انہوں نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی, وہ نہیں پیش کرنے دی گئی. پھر آگے کی وہ بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا, تو جس کے بعد بھٹو صاحب نے 10 جون کو یا 11 جون کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. 10 جون 1974. جی, انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, قادیانی مسئلے کو حل کر دیں گے, لیکن جو ہے وہ جو بجٹ اجلاس ہے اس کے بعد کریں گے. ہاں, یعنی سمجھ میں آ رہا ہے. قانونی پہلو آپ کو بتا دوں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر بجٹ اجلاس ہوتا ہے نا, تو بجٹ اجلاس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں آتا. اوکے, یہ قانونی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس وقت وہ نورانی صاحب کی دور اندیشی تھی, انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم بجٹ اجلاس کے بعد اس کو کریں گے. انہوں نے مان لیا, کیونکہ آئین انہوں نے خود بنایا تھا, تو ان کو پتا تھا کہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرابلم تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت ہوتا نا, میں تو لڑ جاتا کہ نہیں ابھی مسئلہ کرو. لیکن نورانی صاحب کی وہ دور اندیشی تھی کہ اس وقت انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ایگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے. لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے, ان کے پبلک کے جو جلسے تھے وہ جاری و ساری تھے. اس وقت ان لوگوں نے جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے ایک مجلس ختم نبوت بنائی تھی, جس میں نورانی صاحب جو پارلیمنٹ میں تھے تو انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا تھا, لیکن جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود تھے. اس میں یوسف بنوری صاحب کو چیئرمین بنایا گیا, نائب سربراہ جو ہے عبدالستار خان نیازی صاحب کو بنایا. صحیح ہے. عبدالستار خان نیازی صاحب کا 1953 میں بہت بڑا رول تھا, تحریک پاکستان میں بھی, اور تحریک پاکستان میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا. ان کا ایک بہت مشہور جو ہے وہ ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ
6 راتیں 7 دن ہے. یہ کیا بات کر دیا آپ نے 6 راتیں 7 دن؟ تو بولا کہ اصل میں 53 میں جب تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں مجھے جیل میں ڈالا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی دی تو مجھے کال کوٹری میں ڈالا گیا تھا. تو بس وہ 6 راتیں اور 7 دن اتنا عرصہ میں رہا تھا, بس وہی میری عمر ہے. تو یہ ان کا جذبات تھے. پھر اس کے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ محمود احمد رضوی صاحب تھے, جو شارح بخاری تھے, حزب الاحناف سے جن کا تعلق تھا. ان لوگوں نے مدرسہ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ پبلک موومنٹ کو لیڈ کیا. اور نورانی صاحب ہو گئے, مولانا ذاکر صاحب ہو گئے, سید محمد علی رضوی صاحب ہو گئے, ان لوگوں نے مل کر جو ہے اس کام کو سر انجام دیا. جیسے میں نے بتایا کہ جب بھٹو صاحب نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے بعد ہم اس کے اوپر کام کریں گے, تو اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور پبلک پریشر برقرار رکھا. یعنی اس میں مجھے 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بھٹو صاحب نے جب یہ کہا کہ اس مسئلے کو اب ہم نے حل کرنا ہے لازمی, تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کروشل سچویشن تھی اور کتنا سینسیٹیو ایشو تھا جو پاکستان بننے کے ساتھ چلا رہا تھا, اور یقیناً وہ وزیر اعظم تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پرابلم کرے گا. ایک بات. سیکنڈ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بجٹ اجلاس کے بعد نورانی میاں نے ایگری کر لیا کہ بجٹ کے بعد اس کو ہم کریں گے, تو اس دوران نورانی میاں نے گویا ایک اسٹریٹجی کے تھرو ایک پبلک پریشر ایک پورا بلڈ کر دیا کہ جب جیسے ہی بجٹ کے بعد ہم یہ معاملہ لائے تو عوامی پریشر ہمارے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں, دیکھیں بھٹو صاحب عوامی لیڈر تھے, وہ پاپولر لیڈر تھے. جی جی. لیکن جب ختم نبوت تحریک چلی نا تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اصل میں پاپولیرٹی کس کی ہے. اوہ ٹھیک ہے, وہ تھے پاپولر لیڈر. انہوں نے کیا کہیں ہمارے اس بات کا differences اپنی اقرار جگہ. وغیرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہیں اس بات کا اقرار بھائی وغیرہ ان کیا کی تقریریں آپ سن لیجئے. ہاں اچھا, اس ٹائم میں جب یہ 1974 میں یہ معاملہ جب ہو گیا تھا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کیا. اچھا, تو وہ کیا تھا, کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا تھا؟ حالانکہ جب یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا گیا, علماء کو اریسٹ کیا گیا, لوگوں کو پرنٹنگ پریس جو ہیں وہ بند کرائے گئے, اخبارات جو ہیں وہ بند کرا دیے گئے. تو یہ کس نے کیے تھے؟ حکومت نے کیے تھے. حکومت کس کی تھی؟ بھٹو صاحب کی تھی. بھٹو صاحب کی تھی. تو پھر بعد میں آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جی یہ کام ہم نے کیا. تو بھائی آپ نے پبلک پریشر میں آ کر کیا, یہ سب کو پتا تھا. لیکن بہرحال ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا, آپ کی اس کاوش کو سلام. اور نورانی صاحب کا کہنا یہ تھا, جو میں نے ایک تقریر میں ان کی سنا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی بخشش ہوگی تو شاید اسی مسئلے کی وجہ سے ہو کہ انہوں نے اس ترمیم کے اوپر سائن کی. تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو جس نے جو کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ تو کریں, اس کو اس کا کریڈٹ دیں, یہ تو بنتا ہے. اس میں ہم جو ہے بخیل نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال جو ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں ہم وہ بھی ذکر کرنے کا حق رکھتے ہیں, تو وہ ہم نے کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 22 جون 1974 کو مولانا ذاکر صاحب جو JUP کے رکن تھے پارلیمنٹ میں, وہ بہت ایجڈ تھے, اس کے باوجود اس تحریک میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. آگے میں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ پارلیمنٹ کے بھی رکن تھے؟ جی پارلیمنٹ کے رکن تھے, اسی لیے انہوں نے نوٹس پیش کیا. جب قرارداد پیش کی جاتی ہے اس قرارداد سے پہلے نوٹس پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ قرارداد ہم اس تاریخ کو پیش کریں گے. تو انہوں نے یہ نوٹس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جمع کرایا کہ بھئی 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب قرارداد پیش. اچھا, یعنی نوٹس جمع کروانے والے یہ فرد تھے 22 جون 1974 اور قرارداد پیش کرنے والے نورانی میاں تھے. اچھا, اس وقت آپ بتا رہے کہ ٹوٹل جو علماء تھے, یعنی جتنے بھی مکاتب فکر ان کے جو ٹوٹل علماء تھے وہ کوئی 5-6 تھے؟ نہیں, یہ جو JUP کے تھے وہ 5-6 تھے. باقی جو تھے دوسری جماعتوں وہ ٹوٹل کتنے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں 15 تک ہوں گے. 15 لوگ ہوں گے. صحیح. مفتی محمود کا بھی گروپ ہے, جماعت اسلامی والے بھی تھے, اور یہ ٹھیک ہے JUP JUI اور جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب 30 جون 1974 کو نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور وضاحت کر دوں, ہمارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اس کے اوپر, کہ اس قرارداد میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ جھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انفیڈل ہے, وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی بحث ہوئی تھی 1974 میں, یہ مرزا غلام قادیانی کے نبوت کے اوپر دلائل لینے کے لیے نہیں ہوئی تھی. یہ جو بحث ہوئی تھی اس کا تعلق یہ تھا کہ جو لوگ اس کے فالوورز ہیں, جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے آئین میں, اس کے اوپر ہوئی تھی. کیونکہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو اس کے بعد اس وقت کے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے صاحبزادہ فاروق صاحب, ان کو لاہوری قادیانی گروپ سے جو ہے وہ ایک میسج آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کا جو ہے وہ وضاحت دے دیں. قرارداد پیش ہونے کے بعد تو وضاحت دے دیں, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نورانی صاحب سے بات کی, تو نورانی صاحب نے
اجازت دے دی. اب اس کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے اور دوسرا شخص اس سے معجزہ طلب کر لے یا دلیل طلب کر لے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں وضاحت کا, تو میں ادھر یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے نہیں تھا, اس کا تعلق اس سوال سے تھا کہ جو اس کے فالوورز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے, مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. جب انہوں نے اپنی وضاحت دینے کے لیے بات کی تو اس وقت ایک پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوتا ہے نا اس میں غیر متعلقہ افراد بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر اسپیکر کہہ دے کہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں وہ چلے جائیں, یہ ان کیمرہ بریفنگ ہے, تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو وہ سیکرٹ ارکان اسمبلی ہی بات کر سکتے. تو یہ قانونی پیچیدگی تھی. اس کا حل بھی نورانی صاحب نے دیا کہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں ہم, اور وہ کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان کا سٹیٹس کیا. وہ کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں, اپنی رپورٹ ہے, وہ مین ہاؤس کو پیش کرے گی اور اس بیسس کے اوپر سارا کام ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کمیٹی بنائی گئی, اور وہ کمیٹی پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی کمیٹی پہلے بھی نہیں تھی اور آج تک نہیں ہے. وہ کیا ہوئی تھی کہ پورا ہاؤس جو تھا اس کو کمیٹی بنا دیا گیا. صحیح, پورے ہاؤس کو ایسی کوئی کمیٹی نہ پہلے کبھی تھی نہ آج تک ہم نے دیکھی ہے کہ ایسی ہو, ورنہ تو کمیٹی ہوتی ہے 15 لوگ 20 لوگوں کی ہوتی ہے. یہ بھی نورانی میاں کا ایک, یہ نورانی میاں نے کمیٹی بنائی تاکہ سب لوگ اس میں انوالو ہوں, دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کمیٹی میں ان لوگوں کو بلایا گیا. یہ پوری کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہیں اس وقت, وہ شائع ہو چکے ہیں. فہمیدہ مرزا جو اسپیکر تھیں 2002 میں میرے خیال سے, انہوں نے اس کو شائع کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں باہر آ گئی ہیں. جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی جس دن یہ منٹس باہر آ گئے تو پورا جو ہے وہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہیں ختم نبوت کے منکرین بن جائیں گے, سب تیل ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, الٹا ان کے اوپر ہی بے عزتی ہوئی ان کی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ منٹس تو سامنے آ چکے ہیں. تو وہ تقریباً 28 سیشنز ہوئے تھے اس کمیٹی کے, تقریباً 96 گھنٹے گفتگو ہوئی تھی, جس میں سے 50 گھنٹے یہ جو دو گروہ تھے قادیانی اور لاہوری, انہوں نے اپنی وضاحت 96 آورز میں سے 50 آورز ڈیڈیکیٹڈ تھے ان لوگوں کے لیے. اچھا, مجھے یہاں پہ ایک قانونی حوالے سے میں ایک سوال بھی رکھنا چاہوں گا آپ کو. آپ نے جیسے کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے, اجلاس کتنے ہوئے تھے کمیٹی کے؟ 28 کمیٹی کے اجلاس ہوئے, اور اس میں 96 آورز تک ڈیبیٹ چلی. مجھے یہاں تھوڑا سا قانونی حوالے سے وضاحت کر دیں, مطلب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں کہلائے گا, کمیٹی کا اجلاس, سب کمیٹی کا اجلاس تھا, تو یہ پارلیمنٹ کا ہی اجلاس کہلائے گا, لیکن وہ اس طرح پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں کہلائے گا. جی, مطلب وہ ایک راستہ انہوں نے نکالا تھا. اس کے آپ منٹس جو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ جو ہے اسپیشل کمیٹی کے منٹس. نیشنل اسمبلی کی جو ویب سائٹ پہ جو منٹس ہوتے ہیں وہ جو مین اجلاس ہوتے ہیں ان کے منٹس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے آپ کو نہیں ملے. 30 جون 1974 کی قرارداد, بہرحال اس کے منٹس آپ دیکھ لیں گے تو وہ قرارداد وہاں پہ موجود ہے جس میں نورانی صاحب نے یہ قرارداد پیش کی. اس کے بعد یہ سارے اجلاس ہوئے. اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے ختم نبوت کے منکرین نے محضر نامہ کر کے ایک ڈاکیومنٹ پیش کی, جس میں انہوں نے اپنے عقائد کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, اس کے جواب میں ملت اسلامیہ کا موقف پیش کیا گیا. اوکے. یہ موقف جو تیار ہوا تھا, اس میں عبد المصطفیٰ اظہری صاحب, مولانا محمد ذاکر صاحب, سید محمد علی رضوی صاحب, یہ تینوں پارلیمنٹ کے ممبر تھے. سید محمد علی رضوی صاحب حیدرآباد سے تھے, ذاکر صاحب جنگ سے تھے, عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کراچی سے تھے. امجدیہ میں ان کی مزار شریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 7 ستمبر کو ہمارے لوگوں کو جا کر ضرور فاتحہ پڑھنا چاہیے وہاں پہ, اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان کو, نورانی صاحب. تو انہوں نے جو ہے اس ملت اسلامیہ کے موقف میں بہت زیادہ ساتھ دیا. یہاں تک ہوا کہ 125 سوالات مرزا ناصر سے پوچھے گئے. اچھا. ان 25 میں سے 70 to 80 کوشچنس ان تینوں نے جمع کر کے دیے تھے. 125 میں سے 70-80 ان تینوں نے سوال کیے جو کہ کمیٹی کے اجلاس میں پوچھے گئے تھے مرزا ناصر. اب عبد المصطفیٰ اور مولانا محمد ذاکر صاحب اس وقت اتنے ایجڈ تھے, وہ بیمار تھے, اور وہ بیمار تھے اس کے باوجود وہ ان اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 74 میں یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے, اور 75 یا 76 میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, ذاکر صاحب کا. جی. آج بھی نیشنل اسمبلی کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جو اس اسمبلی کے ارکان ہیں جہاں پہ ذاکر صاحب کا نام ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آ گئے تھے کیونکہ ان کی جگہ ہو گیا تھا. تو وہ اتنے بیمار تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کاز کے لیے جو ہے خدمات سر انجام دی. اور
डेडिकेशन। ایک کام یہ تھا کہ فرنٹ پہ جا کے لیڈ کرنا جو پبلکلی تھا، اور ایک کام تھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے یہ ساری جو ڈاکیومنٹیشن تھی اس کو دیکھنا. تو اس میں جو ہے عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، مولانا ذاکر صاحب اور سید محمد علی رضوی صاحب، ان کا کردار بہت اہم ہے. نورانی صاحب کی ساتھ میں جو ہے وہ مشاورت شامل ہوا کرتی تھی، اور نورانی صاحب لیڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ پبلک میں بھی جاتے تھے. شاہ فرید الحق صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو انہوں نے اس میں بتایا کہ نورانی صاحب دن میں جو ہے وہ پبلک میں جا کر تقریریں کرتے تھے، رات میں اسلام آباد میں ان اجلاسوں میں موجود ہوتے تھے. اور انہوں نے ایک وہ بھی بتایا کہ کتنے انہوں نے جو ہے نا سفر کیا، بہت زیادہ سفر کیا. انہوں نے کلومیٹرز بتائے تھے، وہ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کہ اتنا انہوں نے سفر کیا نورانی صاحب نے اس کام کے لیے. نورانی صاحب کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ نورانی صاحب نے 1974 سے بھی پہلے 53 کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، ورلڈ اسلامک مشن وہ لیڈ کرتے تھے. اس وقت بھی انہوں نے 600 سے زائد قادیانیوں کو غیر مسلمان کیا، اور ان کی کتاب موجود ہے قادیانیوں کے اوپر کے مسائل کے اوپر، اور جو ہے کہ ختم نبوت کے اوپر، جس میں احادیث قرآن سے انہوں نے جو ہے دلائل ثابت کی، کنونس کیا. جی. تو نورانی صاحب کو جو ہے ہمارے یہاں پہ صرف 74 کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں. ہاں لیکن ان کا کام ظاہر بہت بڑا کام تھا. وہ ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے یحییٰ خان کو بھی وارن کیا تھا کہ یہ جو تمہارا سیکرٹری ہے یہ بنگلہ دیش کے جو ہے نا وہ قادیانی تھا، وہ بنگلہ دیش کے جو ہے وہ فنڈز روک کے بیٹھا ہوا ہے، یہ پرابلم کریٹ ہو گیا. اس کے بعد یہی ہوا کہ پاکستان دو لخت ہوا، اور اس کی وجہ یہی لوگ بنے تھے کہ جو اس وقت بیوروکریسی میں موجود تھے. اس پہ ہم بات کریں گے، قومی سلامتی اور ان لوگوں پہ. وہ بیوروکریسی میں موجود تھے لوگ جنہوں نے جو ہے فنڈز روکے تھے بنگلہ دیش کے، جس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر تحریک چلی تھی، اور اس نے مجیب الرحمان نے جو ہے وہ اپنے پوائنٹس دیے تھے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا. تو یہ سارے جو ہے وہ نورانی میاں کی جو تھی نا بصیرت تھی، ان کی ویژن تھا، وہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے. تو ان کی جو ہے نا وہ بہت بڑا اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار تھا. اور نورانی صاحب کا کردار یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی انہوں نے بہت محنت کی. اب یہ سیشنز جب ختم ہوئے اس کے بعد کنونس ہو گئی حکومت بھی، حکومت کنونس، اور جتنے دوسرے پارلیمنٹیرینز سے وہ بھی کنونس ہوئے. اور اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو یہ آئینی ترمیم پیش کی گئی، جس کے تحت ختم نبوت کے منکرین کا سٹیٹس پاکستان کے آئین کے اندر کلیئر ہو گیا کہ وہ غیر مسلم ہو. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی تعریف بھی، مسلمانوں کی تعریف. اچھا آپ نے کہا تھا مسلمانوں کی تعریف کی ضرورت تھی شروع سے ہی، اور ابتدا میں بھی وہ ایک تعریف نہیں تھی. میں پوچھنا چاہوں گا آخر کیوں ضرورت تھی مسلمانوں کی تعریف کی؟ اصل میں مسلمانوں کی تعریف کی اس لیے ضرورت تھی کہ جو یہ جو ختم نبوت کے منکرین تھے یہ اپنے آپ کو پورٹری ایز مسلم کیا، یہ بتاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ڈفرینسیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ تعریف ڈالی جائے. اور ان کا اسٹیٹس بھی واضح. جی، جو ختم نبوت کے منکرین ہیں وہ کیونکہ ان کے نام بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ جیسے مسلمانوں کے نام ہوتے تھے، تو لوگ ایک دھوکے میں آ جاتے تھے. یہ جو میں نے منٹس کا ذکر کیا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں شروع میں ہی جو ہے نا کاپی رائٹ کے لاس کی ڈسکشن آئی ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کام ایک کمپنی ہے بہت بڑی، وہ XYZ کمپنی ہے، آپ اگر جو ہے وہ اس نام سے کوئی کام کریں گے تو کیا آپ کو کرنے دیا جائے گا؟ بولا نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ساری ڈسکشن آ چکی ہے، اس میں کاپی رائٹ کے کام بھی آ چکے ہیں. اگر آپ 1993 SCMR 178 سپریم کورٹ کی یہ ورڈکٹ ہے، اس کو پڑھیں گے، اس میں بھی اس کا آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی کہ کاپی رائٹ اور اس کی بات کی گئی. تو بیسیکلی جو آئیڈینٹی مسلمانوں کی ہے اس کو چرایا جا رہا تھا، تو اس کو اسٹیٹس کو بحال کرنا تھا، صحیح کرنا تھا. تو اسی لیے یہ تعریف جو ہے داخل کرنا ضروری تھی. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ بھئی مسلمان ہے کون، تو اس کو ڈیفائن کرنا. تو یہ اسی موقع پر یہ دونوں کام ہوئے تھے. اس میں جو ہے 1974 میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان کی تعریف آئین میں داخل کر دی گئی تھی، اور غیر مسلم کی تعریف میں جو ہے وہ احمدی اور قادیانیوں کا ذکر آ گیا تھا. اور یہ ان کا نام ذکر نہ ہو، اگر آپ وہ تعریف پڑھیں آئین کے اندر جو موجود ہے، اس میں اگر یہ بات لکھی ہوئی کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین کو ان کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ غیر مسلم ہے. اب یہ بات بھی اگر لکھ دی جائے تو انف ہے، لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور قادیانی اور لاہوری گروپ، دا فالوورز اور غلام احمد قادیانی، اس
چیز کو صرف ہٹانے کے لیے، ان کے نام کو ہٹانے کے لیے مولانا نورانی صاحب کو آفر کی گئی تھی اس وقت 50 لاکھ روپے یا 5 کروڑ روپے، جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، وہ اتنے آفر کیے گئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ نام ہٹ جاتے تو اس وقت اگر آپ موجود ہوتے تو آپ سوچتے یار ڈیفینیشن میں تو آ گیا ہے نا کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ غیر مسلم ہے، تو یہ نام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے نہ ڈالیں، لے لیں 50 لاکھ روپے. لیکن آج اگر آپ 2024 پہ بیٹھ کے یہ بات سوچیں، جس طریقے سے قانون کی جو خاموشیاں ہیں اس کو لوگ یوز کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز یوز نہیں ہوتی؟ بالکل اور پرابلم کریٹ بالکل ہوتی. تو یہاں پہ بھی میں ایک بار پھر، میرے خیال سے ہم نے نورانی صاحب کے اوپر بہت زیادہ اس پوڈ کاسٹ میں بات کر لی ہے، لیکن بہرحال ان کا حق بنتا ہے کہ بات کی جائے. تو ایک اور اپریسیشن ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن سے ہلے نہیں اور بولا کہ نہیں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں. ماشاء اللہ. تو یہ پوائنٹ جو ہے، میں اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمت ہیں نورانی صاحب کے اوپر. ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو رن کیا، اس شو کو میں کہتا ہوں کہ ہیڈس آف. لیکن اس کے باوجود میں ایک اور بات کہوں کہ جب یہ ترمیم ہو گئی تھی اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کے اوپر کاربند ہوگی، ان کے اوپر عمل کرے گی، ان قوانین کے اوپر؟ اور بولا بالکل بھی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں، لیکن آئینی ترمیم کے لیے ملک گیر تحریک چلتی ہے. اب ان چیزوں کے لیے کہ جو قانون کے اندر امینڈمنٹس ہوں اور قادیانیوں کا سٹیٹس مزید واضح ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جد و جہد اور اسٹرگل جاری رکھیں، اور وہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اصل میں جب یہ آئینی ترمیم آ گئی تھی تو ہمارے لوگ یہ سکھ چین کی سانس لے کے بیٹھ گئے تھے کہ یار بہت بڑا کام ہو گیا، اب ہم خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری کوشش ہے کہ اذان دیں، ہاں کہ جو ہے تاکہ لوگ جو ہیں مجھے حکم اذان. جی بالکل. اچھا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا، اور آف دا کیمرہ بھی ہماری اس حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی کہ جو موومنٹ تھی ختم نبوت موومنٹ، اس کے کچھ مطالبات تھے. جیسے نورانی میں نے بھی انٹرویو میں ذکر کیا کہ نہیں ہر چیز پوری نہیں ہوگی، تو مطلب کیا مطالبات رہ گئے؟ اچھا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو مطالبہ یہ تھا کہ ان کو غیر مسلم وہ تو ہو گیا. پھر یہ تھا کہ ربوہ کو جو ہے اوپن سٹی قرار دیا. اچھا کیونکہ وہ نہیں ہوا. پرابلم یہ تھی کہ وہ مسلمان جا نہیں سکتے تھے. ہاں تو وہ کچھ حد تک ہوا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو انتظامیہ ہیں وہ انہی کے اوپر مشتمل ہے، ان کے مشتمل ہے. لیکن یہ کہ اس وقت مسلمان جا سکتے ہیں، اس وقت ایسی پوزیشن آپ گئے؟ جا نہیں سکتے تھے. نہیں میں نہیں گیا. ٹھیک ہے صحیح. لیکن جاتے ہیں لوگ، ہمیں صحیح ہے پتہ. تو اس وقت جو ہے یہ ابھی بھی ایسی پوزیشن اتنی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے انتظامیہ ان کی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کو مس یوز کرتے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ان کو کلیدی پوزیشن سے جو ہے نا وہ ہٹایا جائے، اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکتا. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا ابھی پچھلے دنوں کہ ان کو غیر مسلم تو قرار دے دیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ دوسرے غیر مسلموں سے بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سٹیٹس میں کیوں بول رہا ہوں مختلف ہیں، اگر آپ 298C جو پاکستان پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے اس کو پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. یہ پینل کوڈ کو بھی ذرا اس کو بھی ڈیفائن کر دینا تھوڑا. یہ تعزیرات پاکستان ہے، اس میں بیسیکلی جو سزائیں ہوتی ہیں، بیسیکلی جو کرمنل لاز ہوتے ہیں اور سول سوٹس ہوتے ہیں وہ انہی کے تحت ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا 302 لگ گئی، 354 لگ گئی، یہ سب تعزیرات. اس دفعہ کے تحت عمر قید، اس دفعہ کے تحت پھانسی. صحیح. تو 298B اور C جو ہے وہ ایک خاص دفعات ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ختم نبوت کے منکرین سے ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی امہات المومنین نہیں کہہ سکتے، حضور کے جو صحابی ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی صحابہ نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ عنہ. جی ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا ٹرم ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. بیسیکلی اگر اس کو شارٹ میں سمرائز کروں تو وہ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے. شاعر اسلام کا الفاظ تو اس میں نہیں ہے، لیکن مسلمان کلیم کرتے ہیں اس کو وہ نہیں اختیار اور اس کا مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی
جو مائنورٹیز ہیں ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے مجروح نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی جو میجورٹی ہے اس کے بھی تو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ کیا انسان نہیں ہوتے؟ تو ان کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میجورٹی جو ہے اس کے جذبات مجروح ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو امن فساد امن ہوگا، جو فساد ہوگا اس کا جو والیوم ہوگا وہ کیا ہوگا. تو یہ بات بھی لوگوں کو سوچنی چاہیے. کچھ بھی آ کر ٹی وی کے اوپر اور سینٹ کے اوپر اور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بول نہیں دینا چاہیے ان مسائل کے اوپر. پہلے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر قانون موجود ہے تو قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. عوام تو یہ ڈیمانڈ کرے گی آپ سے کہ آپ قانون کو فالو کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں انارکی پھیلے گی. تو ریاست اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے لوگ خود سے فیصلے کرتے ہیں. تو ریاست کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. جہاں پہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ اگر 302 بھی کسی کے اوپر غلط لگ رہا ہے، جو قتل کی جو ہے نا وہ شک ہے، تو وہ بھی غلط نہیں لگنی چاہیے، اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کا مس یوز جی بھائی اگر آج جو ہے وہ سیاستدان گڈ بکس میں تو اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگ رہا، کل بیڈ بک میں آ گیا تو اس کے اوپر سب کچھ لگا دیا آپ نے اٹھا کے. تو بھائی کیوں اگر وہ مس یوز ہو رہا ہے قانون تو اس قانون کو بھی ختم کرو. صرف آپ کہہ دیں گے نہیں جی کیونکہ یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے تو اس قانون کو ختم کر دیں. بھائی پروسیجرل لا سبٹینٹیو لا کا ڈفرینس سمجھ لیجئے کہ جو پروسیجر لا ہوتا ہے اس میں آپ چینجز کر دیجئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے چینجز ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، تعزیرات پاکستان میں 182 ایک سیکشن ہے جس کی سمری یہ ہے کہ اگر مسٹر ایکس کوئی شخص فار ایگزامپل میں ہوں، میں آپ کے اوپر ایک الزام لگاتا ہوں کہ بھائی اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے اور وہ الزام غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ الزام غلط ہے، میں نے ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی، وہ الزام آپ مجھ پہ کیس کر سکتے ہیں. اس کے پروویژنز موجود ہے. میں ایسی گواہی دیتا ہوں جس کی وجہ سے کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط گواہی دی تھی، کیس مجھے بھی سزائے موت ہوگی. میں نے گواہی دی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر سزائے موت کی جو ہے نا سیکشن لگ گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چل گیا ابھی سزائے موت نہیں ملی، پتہ چل گیا کہ بھائی یہ غلط گواہی ہے، تو وہ تو چھوٹے گا ہی چھوٹے گا، مجھے بھی سزا ملے گی اس کے اوپر. پاکستان کے قانون میں انتظام ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری کس کی؟ میری آپ کی ہے؟ نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ریاست کی ہے. وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی نہیں ہے. آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ قانون ہی ختم کر دو، یہ کون سی لاجک ہے؟ پھر آپ پی پی سی ختم کر دیجئے. بھائی ایک کام کریں آپ کہ کیونکہ پی پی سی تو ہو جاتا ہے مس یوز، کیسے مس یوز ہوتا ہے کسی وکیل کو بلا لیجئے وہ بتا دیں گے. آپ ٹریفک سگنل بھی اکھاڑ دینا چاہیے. ختم کریں نا، مس یوز ہو جاتا ہے نا ہر قانون. تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ؟ تو یہ چیزیں جو ہے جذبات کی جگہ پہ جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے اس کے اوپر، اور جو ہے لوگوں کو سوچنا چاہیے، دونوں سائڈ کی باتیں سننی چاہیے کہ کدھر پرابلم ہے کدھر پرابلم نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے اچھرا کا واقعہ ہوا تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو کوئی یہ تو سوال پوچھے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ پاگل ہیں؟ ان کو پتہ ہے حکومت کچھ کرتی نہیں ہے، کرے گی نہیں. بالکل بالکل. مطلب میں ایک گورنر صاحب چلے گئے جیل میں، انہوں نے ایک جو ہے ڈیتھ کنوکٹ کے اوپر جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے ان کو ڈیتھ پینلٹی لگائی تھی، اور جو قانون سمجھتے ہیں، اور وہ گورنر صاحب بھی قانون سمجھتے تھے، پروفیشنل آدمی تھے، ان کو قانون پتہ تھا کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کسی کو سزائے موت دیتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہائی کورٹ اس کو اوکے کرے. جب تک ہائی کورٹ اوکے نہیں کری تو سزائے موت ہوتی نہیں ہے. تو اب یہ مرحلے باقی تھے، پھر بھی وہ صاحب چلے گئے جیل کے اندر اور بولا کہ بھائی میں پریزیڈنٹ سے رحم کی اپیل کروں گا. تو کوئی سوال تو پوچھے نا کہ ٹھیک ہے جس نے جو کیا وہ کیا، اس نے وہ کیوں کیا، اس نے یہ جو گورنر نے یہ کام کیوں کیا؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو بھائی اس کے اوپر ڈائلاگ کریں، آپ آئیں بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی طرف سے اوپن چیلنج ہے. جی بالکل، آ کر بات کریں بھائی. پروسیجرل ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ آ کر بات کریں. بھائی انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروسیجرل ایشوز ہو سکیں تو ان کو کاؤنٹر کریں نا. اب اس کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے 295C میں پہلے یہ نہیں تھا کہ ایس پی لیول کا بندہ جو ہے انویسٹیگیٹ کرے گا، اب آپ نے ڈال دیا کہ ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا. تو اب آپ دوسری بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر اگر یہ الزام لگتا ہے 295C کا تو اس کو پولیس کی تحویل میں لے لیں، روز نامچہ لکھ لیں، آپ 7 دن کی تحویل میں لیں، علماء کے بورڈ تک ریفر کریں کہ بھائی اس کی شرعی بتا دیں گے اس کی گستاخی ہے کہ نہیں. جب وہ ہو جائے تو پھر معاملے کو آگے بڑھائیں.
सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई आकर बात तो करे ना, कोई करने वाला तो बने। कोई बात। सिर्फ वो आप डायरेक्ट बोल देंगे भाई ये कानून खत्म कर दो, तो ऐसा तो तो फिर आप इसका जब इसका जो वो आएगा रिएक्शन, तो फिर आप बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब आवाम अगर कोई काम करती है तो क्योंकि आवाम को तो पता है, आवाम को तो बेसिक फैसिलिटीज इस मुल्क के अंदर नहीं मिल रही, तो आवाम को पता है कि उसके ऊपर तो खामोश हो जाते हैं लोग। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो गए, पानी के इश्यूज हो गए, सिविल जो इश्यूज होते हैं, इसके ऊपर तो आवाम खामोश है। लेकिन अब आप ये क्या चाहते हैं कि वो मजहबी मामलात में भी खामोश हो जाए जिनका ताल्लुक उनके ईमान से है? तो ऐसा नहीं तो कहीं तो बोलेंगे ना, आप कम से कम ये तो करें ना कि जो जिम्मेदारी हुकूमत की है, रियासत की है, वो पूरी हो। अब ये नहीं होगी तो उसके बाद रिएक्शंस आते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू 298B और मुतालबात की हम बात मैं मुतालबात की में हमने 298B और C को भी समझ लिया। तो वो मुतालबात ये थे कि इनको जो है वो कलीदी पोजीशन से हटाया जाए, रब्बा को ओपन सिटी करार दिया जाए, और जो है वो इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए। तो गैर मुस्लिम तो करार दिया जाए, हो गया था वो उनको। अच्छा, दूसरा एक चौथा मुतालबा ये था कि जो तहरीक खत्म नबूवत 1974 में हुई थी, तो उस वक्त लोगों को अरेस्ट किया गया था एहतजाज के बाद। जब रब्वा में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अरेस्ट किया गया था, तो उनको जो है वो रिहा किया जाए। तो वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिहा हो गए थे, फौरन से नहीं हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिहा हो गए थे। लेकिन जो मेन मुतालबा था जो आईनी तरमीम का, वो अचीव हो चुका था। और कमिंग बैक टू नूरानी साहब, उन्होंने यही कहा था कि आईनी तरमीम के लिए तो मुल्क की तहरीक चलती है, अब जो दूसरे मसले हैं उनके लिए जो है लोगों को स्ट्रगल करनी होगी। वो इज्तिमात करें, इज्तिमात में करारदाद पास करें, वो करारदाद पास करके जो है हुकूमत को भेजें। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, करारदाद पास होती हैं, सब हाथ उठाते हैं। तो उसका मकसद भी यही होना चाहिए कि वो फिर करारदाद आप लिखें कि भाई ये प्रोग्राम हुआ था, सिफारिशात भेजें, ये हुकूमत को भेज दें, जिससे उसके लिए वो है ना, क्या बोलते हैं, वो फायदेमंद तब होंगी कि जब आपका कोई बंदा वहाँ पे हो, हमारा बंदा वहाँ तो हमें इस हवाले से स्ट्रगल करनी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही, कि अपने लोगों को पार्लियामेंट तक ले जाना होगा। देखिए, मैंने एक शुरू में बात की थी कि मुतालबात ऐसे हों जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हों, ऐसे मुतालबात ना हो कि जो हवा में हो, ठीक है ना, जिनका जो कानूनी तौर पे जो पॉसिबल ना हो, ऐसे मुतालबात हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे मुतालबात कौन करेगा? जिसको अवेयरनेस हो। तो हमें या तो, अगर हम जो है इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि हमारे कोई लोग पार्लियामेंट में नहीं है, तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पे उनके साथ राब्ते में रहें, और उनको बताएंगे देखें सर ये है, ऐसा है। जैसे अभी आप लोग एक पार्लियामेंटेरियन के साथ मैंने देखा कि उनको अप्रिसिएशन भी दी, आप लोगों ने जाके मिले भी। अच्छा, मैं अब अगला सवाल ये करना चाहूँगा, और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो बात यह है कि हम गए थे इस्लामाबाद, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, नदवा लाइब्रेरी। वहाँ पर हम जब उस लाइब्रेरियन हमें विजिट करवा रहे थे उस लाइब्रेरी को, तो वहाँ पर एक शेल्फ था, वहाँ पर इतनी मोटी मोटी बुक्स रखी हुई थी, बाइंडिंग हुई हुई ब्लैक कलर की। उसने कहा ये आप देखें। हमने जब देखी तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ FIRs थी। हमने कहा भाई ये क्या है? तो वो एक नहीं, वो कई उसकी जिल्दें उन्होंने रखी हुई थी। उन्होंने कहा ये वो FIRs हैं जो कादियानियों के ख़िलाफ़ कटी हैं, मतलब जो उन्होंने गलत हरकतें की उस पर हमारे लोगों ने FIR उनके ख़िलाफ़ कटवाई। यानी इससे इतनी सारी FIR से अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे मुल्क में लोग कानून को फॉलो करना जानते हैं, हर जगह जानते भी और चाहते भी हैं। हर जगह मरने मारने वाली सिचुएशन नहीं, वरना इतनी सारी FIRs क्या करती हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये FIRs उन्होंने ही जमा की हैं, जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं, ठीक है, वो जो अहमदी ग्रुप है, उन्होंने ही जमा की है, और ये अपने बच्चों को बाकायदा ये FIRs पढ़ाते हैं। और इनके पीछे उसका पर्पज़ ये होता है कि ताकि इनके ख़िलाफ़ वो नफ़रत अंगेज़ जो उनके जज्बात हैं उनको उभारा जाए। तो यानी उससे अंदाज़ा हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारी सोसाइटी के अमन के लिए, हमारे पाकिस्तान के अमन के लिए एक एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आती है कि यार ये लोग कुछ भी इस तरह की सिचुएशन कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि क्या ये वाकई हमारी कौमी सलामती के लिए ये ग्रुप ख़तरा है या नहीं है? क्या कहते हैं? मैं एक बात कहूँगा कि ये जितने भी मुनकरीन हैं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर ये शिकायतें लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ रिलीजियस परसिक्यूशन। सर असाइलम लेते हैं,
اور اسائلم کا کیا مطلب ہے؟ اسائلم جب ظاہر ہے 10 بندے جا کر فار ایگزامپل برٹش ایمبیسی میں, جرمن ایمبیسی میں جا کے اسائلم کے لیے وہ کال دیں گے, اب ٹھیک ہے, تو مطلب ایمبیسی کو کیا امپریشن پڑے گا کہ یار 10 بندوں کی جان سیو نہیں, مطلب روزانہ 10 لوگ آ رہے ہیں جن کی جان سیو نہیں, پھر وہ رپورٹ مرتب ہوگی, پھر آپ کے پاسپورٹ کا لیول نیچے آئے گا, پھر آپ کا نام بدنام ہوگا. مطلب ایسے ہی تھوڑی پاسپورٹ نیچے آتا ہے صرف نا قرضے لینے کی وجہ سے, اس وجہ سے, بلکہ یہ بہت بڑی وجہ ہے. جی یہ جا کر وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ریلیجس پرسیکیوشن ہوتا ہے, اور اس میں ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا کہ حکومت وقت کیوں نہیں ایمنسٹی اور UNHCR کو جا کر سمجھاتی کہ ان کو مسلمان اگر نہ کہنے کا جو پرابلم ہے وہ ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا 28 سیشن ہم ڈسکشن 50 آورز انہوں نے بات کی, تو وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس کو, وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. انہوں نے خود اپنا کیس پلیٹ کیا اور وہ ہار گئے. they were failed to defend their self. وہ اپنا کیس ہار گئے, اور پھر ان کا یہ دعویٰ, ہوا والا دعویٰ کہ بھئی یہ منٹس اگر شائع ہو گئے تو پوری وہ بھی دنیا جو ہے وہ قادیانی وہ بھی ہوا ہو گیا. بھئی منٹس موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ جا کر پڑھ لیجئے کہ وہ اپنی بات کو جو ہے وہ پروف نہیں کر سکے. وہ اپنی بات کو جو ہے نا, وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی شخص اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو آپ کے نزدیک اس کا کیا سٹیٹس ہے, انہوں نے بولا وہ کافر ہے ہمارے نزدیک. تو اسی بیسس کے اوپر تو جو فیصلہ ہوا کہ بھئی تم کافر مانتے ہو. تو ان کے نزدیک, اور پھر میں نے آپ کو جو ظفر اللہ خان صاحب کا جو واقعہ ہے قائد اعظم کی نماز جنازہ والا وہ بھی سنایا. تو اب اس صورتحال میں یہ دنیا میں جا کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. پھر آپ شروع سے دیکھ لیجئے, باؤنڈری کمیشن بنا جس کا کام تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈرز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں. اس میں بھی پرابلم, پاکستان کی جو ہے وہ جو مسلمان ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہ پاکستان کے اس میں نہیں آئے, اسپیئر میں. کیوں نہیں آئے؟ کون تھا باؤنڈری کمیشن میں؟ ظفر اللہ خان تھا. تو اب ذرا اس کے کردار کے اوپر بات کر لیں آپ. پھر جب پاکستان آزاد ہوا تو بنگلہ دیش کے جو مسائل ہوئے تو وہ بیوروکریٹ کون تھا جو مشہور, جس نے بنگلہ دیش کے فنڈز روک دیے تھے؟ یہ سب کو پتہ ہے باتیں. تو یہ لوگ جو ہیں اس اسٹیٹ میں جس طریقے سے امریکہ کی ریاست میں یہودیوں کا کردار ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان ریاستوں میں قادیانیوں کا کردار ہو. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے بنگلہ دیش کی سازش بھی ان کی کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد بھی بہت سی سازشیں ہو جاتی ہیں. پاکستان کو یہ جا کر ہر جگہ پہ بدنام کرتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ اپنے آپ کو آفیشیلی غیر مسلم نہیں مانتے. ان کے جو جماعت احمدیہ ہے, ان کے اگر آپ بیانات سن لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیکنڈ امینڈمنٹ کو مانتے ہی نہیں. they are not ready to accept. وہ اگر اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں تو کیا ہوگا بھائی؟ جو ان کا مقدمہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں, UNHCR میں, سب ہوا ہو جائے گا, ختم. اور ساری ایمبیسیوں میں بھی جو جا کے ختم بھائی. اب تو تم کس بات کا شور مچا رہے ہو؟ کوئی شور نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ اگر پیسفل معاشرہ یہ چاہتے ہیں تو ان کو بھی قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. یہ لوگ شرارت کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے لوگ انسائٹ ہوتے ہیں. انسائٹمنٹ بھی ایک جرم ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, پھر بھی یہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. کیوں جو ہے کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں, پیسفلی سارے معاملات کرتے ہیں, ان کی عبادت گاہوں پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور ان کی عبادت گاہ پہ یہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شرارتیں کرتے رہتے ہیں. اب 298 بھی کہتا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اور صرف کہہ نہیں سکتے, دکھا بھی نہیں سکتے. اس میں لفظ بھی ہے ویزیبل ریپرزنٹیشن کے تھرو. تو اب ایسی جگہ جہاں پہ آپ جائیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے مینار بنا ہوا ہے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ یار یہ مسجد ہے. اور بعد میں گئے تو پتہ چلا کہ بھائی ان کی عبادت گاہ. تو اس کے باوجود یہ مینار, اب پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ 84 میں یہ قانون آیا تھا تو اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. تو بھائی 84 میں قانون آ گیا نا, اب ختم کرو اس کو. اور حکومت کا بھی کام ہے کہ ان کو ختم کروائے کہ بھائی یہ آپ اس کو ختم کرو. یہاں پہ واضح طور پہ بورڈ لگا دو کہ یہ کیا جگہ ہے. اب یہ کرتے نہیں ہیں. اب ٹھیک ہے, ہمارے کچھ لوگوں نے ان کے اوپر کیسز کیے ہیں, تو کراچی سطح پہ ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عبادت گاہوں پہ بورڈ لگا دی ہیں کہ یہ بیت الذکر ہے, یہ ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بھی جو کچھ
حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو انسائٹ کرتی ہیں, پاکستان میں فساد پیدا کرتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے, اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ دنیا میں کہاں ہے؟ اسرائیل میں. کیا کام ہے بھائی ان کا اسرائیل میں؟ کوئی بتائے. پھر ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں, یا مطلب آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے, انٹرنیٹ پہ جائیے دیکھ لیجیے, بالکل بات ہے. پکی بات ہے. جو ابھی پچھلے دنوں اس میں پارلیمنٹ میں بھی ایک تقریر ہوئی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی, جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ حائفہ میں جو ہے ان کا جو ہے سب مرکز ہے قادیانیوں کا. تو یہ وہاں پہ اسرائیل تو اینٹی اسٹیٹ ہے, پاکستان کے خلاف ہے سر, مسلمانوں کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے. پاکستان کے خلاف تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. ٹھیک ہے نا, مذہب کے نام پہ 2 ریاستیں حاصل کی گئی نا, ایک تو پاکستان ہے اور ایک ان کی سیلف پروکلیمڈ اسرائیل ہے. وہ تو ریاست ہم تو نہیں مانتے اس کو, تو لیکن یہ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذہب کے نام, تو اسی لیے ان کو پاکستان سے پرابلم ہے. پھر پاکستان نیوکلیر آرمڈ ہے تو ان کو ڈر ہے کہ بھائی پرابلمز ہو جائیں گی. تو بات ساری یہ ہے کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, وہ دنیا بھر میں جا کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, اور پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا ان کا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے, ساری چیزیں ازر من الشمس. اچھا, اس میں میں ناظرین کے لیے یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی, اور آج کی جو ڈسکشن کا جو موٹیو تھا وہ اسپیشلی جو کانسٹیٹیوشن لیول پر جو چیزیں ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں. باقی اس کے علاوہ بھی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, بہت جو ہے نا اس پر اور بھی بہت پہلوؤں سے جو ہے نا وہ گفت و شنید ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ان سے جو ہمارے معاملات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, ڈیلنگز ان سے ہماری کس لیول کی ہونی چاہیے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے میں یہی ریفر کروں گا کہ آپ لوگ اس کے لیے علماء اور جو ہمارے مفتیان کرام ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کے پاس جا کر آپ یہ باتیں سیکھیں, سمجھیں اور سنیں. تو آج کی جو ڈسکشن تھی اس کا ایک خاص موٹیو تھا جو تقریباً جو ہے نا ہم نے پورا بھی کیا. اور بس میں اب لاسٹ کویسچن فرحان بھائی سے کروں گا کہ چونکہ یہ خود بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ پروفیشنلز پر مشتمل ہے, جہاں اکاؤنٹنٹس ہیں, آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ ہیں, اور جس طرح کے کام کر رہے ہیں لوکل لیول پر اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اس موضوع کو لے کر. تو فرحان بھائی, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, کارپوریٹ اور اس طرح کے دیگر شعبہ جات, ٹھیک ہے نا, یہاں پر اس ٹاپک کی اویئرنیس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ پلان کیا ہے تو میں چاہوں گا وہ آپ ذرا شیئر کریں. دیکھیے, سب سے پہلا اور بنیادی کام اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے, اس طریقے سے گروم کرنا ہے, اپنی سکلز اس طریقے سے ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم مینجمنٹ پوزیشنز پہ جائیں. اوکے, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہوں, پرائیویٹ ادارے ہوں, گورنمنٹ سکولز ہوں, گورنمنٹ ادارے ہوں. ہم جب مینجمنٹ پوزیشن پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں باس ہوں تو میرے نیچے جو ہے وہ سب میری ہی ردم پہ چلیں گے. اس میں مطلب کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. شاید میں بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر دی ہے, لوگ شاید لگی لپٹی باتوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہے حقیقت یہی. تو جب میں کلیدی پوزیشن پہ ہوں گا, ایک بڑی پوزیشن پہ ہوں گا, تو پھر میں چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکوں گا, میں چیزوں کو لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں. تو اس کے لیے آپ نے جس ٹیم کا ذکر کیا کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور آئی ٹی پروفیشنلز, اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی پوزیشنز پہ جائیں تاکہ ہم اپنی سراؤنڈنگس میں جو ہے نا سرکل آف انفلوئنس اپنا بڑھائیں. جب ہمارا انفلوئنس بڑھے گا تو پھر ہماری بات میں وزن ہوگا, یقین. جب اس بات میں وزن ہوگا تو جب ہم جو ہے وہ بات کریں گے ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں تو لوگ سنیں گے. ایک ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ اس کو کوئی فیل نہ کرے, لیکن ہمارا پرابلم مذہبی طبقے کا یہ ہو چکا ہے اس وقت کہ ہم بس بلیک امامے کو وائٹ کو ریڈ, اس کو براؤن, بس یہ کرنے میں لگے ہوئے. ہمارا ویژن ہی یہ ہے کہ بس یہی ہمارا جو ہے نا سرکل ہے, ہمیں اس تک ہی رہنا ہے. اب وہ اس میں بھی ہم نے گروپس بنا لیے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو ادھر کر دیا, اس کو ادھر کر دیا. نہیں بھائی, دنیا بہت بڑی ہے. آپ جائیں تو صحیح دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا ختم نبوت کا منکر آپ کے برابر پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے.
تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے ان چیزوں کو. تو جب آپ جائیں گے تو آپ کو چیزوں کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ہمیں بیوروکریسی میں بھی جانا ہوگا, ہمیں عدلیہ میں بھی جانا ہوگا, ہمیں فوج میں بھی جانا ہوگا, اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا, بات یہ ہوگی کہ بھائی ہم اپنے ملک کی, قوم کی اور اپنے بھی معاملات کو دیکھیں, خدمت بھی کریں, اور ساتھ میں یہ جو صحیح نظریہ ہے اس کو بھی پورٹرے کریں. اگر میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں گا تو پھر میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہونے دوں گا نا کہ جو اسلام کی جو ہے نا گلوریفیکیشن کے خلاف ہو, اسلام کی عظمت کے خلاف ہو. انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اور اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے, اس طریقے سے گروم کرنا ہے, اس طریقے سے اسکلز سیٹ اپنا انہینس کرنا ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں. یعنی کہ اپنے جو رسک کے معاملات ہیں, پروفیشنل وہ بھی ہم کر سکیں, اور پھر یہ بھی کام کر سکیں. جی. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, مسلمان رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے پاس وہ کوالٹیز تو ہونی چاہیے نا کہ جو سفارت آپ کر سکو. کیسے کرو گے آپ؟ تو وہ چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور یہی ایک بیسک چیز ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہماری اٹینشن اور لانگ ٹرم پلاننگز ہماری تنظیموں کی, ہمارے اداروں کی, وہ اسی طرف ہونی چاہیے کہ کیسے ہم اپنے نوجوان کو جو ہے نا اس طریقے سے گروم کریں کہ وہ, اس کو دینی علم بھی موجود ہو, اس کے پاس, اس کو پتہ ہو کہ اسلام کے جو ہے وہ باؤنڈریز کیا ہیں, کتنا حد تک جانا ہے, کتنے حد تک نہیں جانا, اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ پھر کس طریقے سے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ یاد رکھیے گا, آپ کورٹ میں, چاہے میں اتنا ماشاءاللہ لیگل چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جانتا ہوں میں, کیا میں جج کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہماری کمپنی میں, جس کمپنی میں کام کرتا ہوں, اس کا ایک ٹیکس کا ایشو آیا تھا, تو ہمیں جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں جج کے سامنے جانا پڑا. اور وہ ایشو ایسا تھا کہ شروع سے لے کر 2015 سے لے کر 2020 تک میں نے ہینڈل کیا تھا, تو مجھے اس کی ساری باریکیاں پتہ تھی, لیکن جج کے سامنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. جو ہمارا وکیل تھا وہ کہتا تھا کہ یار تمہارے پاس تو دلیل مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے, کیونکہ تم نے جو ہے نا ساری چیزیں دیکھی ہیں, لیکن جج کے سامنے میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تم نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ اگر جس فیلڈ میں ہیں, آپ اس فیلڈ میں رہ کر ہی اپنا میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ دوسری فیلڈ کے ہیں اور جا کر اس فیلڈ میں جا کر میسج ڈیلیور کرتے ہیں. میں جتنی بھی بار کاؤنسلز میں جا کر تقریر کر دوں, یاد رکھیے گا, اگر ایک وکیل, ایک بڑا وکیل ختم نبوت پہ بات کرے, اس کے جو ہے نا امپورٹنس الگ ہوگی, اور فرحان اقبال جا کر بار کاؤنسل میں بات کرے گا, اس کی امپورٹنس الگ ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں کہ جو اس کام میں بائی چوائس آئیں, بائی فورس نہیں آئیں, یا پھر ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ چلیں بھائی تصویریں کھنچا لیں, تھوڑی سی جو ہے ہماری شوشہ ہو جائے گی. ان کو پتا ہو کہ ان کا موٹیو کیا ہے, تو وہ پھر کام کریں. اب جب سب مل کر اس طریقے سے کام کریں گے تو کلیکٹیو وزڈم کے تحت کام ہوں گے. پھر میں لائر ہوں تو میں لاء کے حوالے سے ایک مسئلے کے اوپر اپنی جو ہے نا سفارشات دوں گا. آپ سیاستدان ہیں تو آپ بولو گے کہ بھائی تو اپنی جو لائری ہے نا وہ تیری بہت اچھی ہے, زیادہ نہیں جھاڑ, پبلک میں یہ چیز نہیں لے کر جا سکتا میں, پبلک کو کچھ اور چیز سمجھانی ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب پبلک کے سامنے میں شروع ہو جاؤں کہ بھائی 298 یہ کہتا ہے, وہ کھڑے ہو کے چلی جائے گی, بھائی بوریت ہو گئی ہے. تو جس جگہ پہ جو کام کرنا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ہر فیلڈ میں اپنے لوگ جمع کرنے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مجدد تھے. میں نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ان کی عمر سے زیادہ کام لے لیا. تو اب ہم سب اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش نہ کریں, جو ہمارا ڈومین ہے اس میں رہیں. علماء کا کام کریں, لائرز کا کام کریں. لیڈر علماء ہی ہوں گے, یاد رکھیے گا, وہی لیڈ کریں گے, وہی ہمارا تھاٹ پروسیس ہوں گے, نظریہ وہی ہمیں دیں گے. آپ کے فورم کو بھی علماء ہی لیڈ جی کرتے ہیں. بالکل, وہ نظریہ ہمیں وہی دیں گے. بہت خوبصورت. لیکن جو گراؤنڈ پہ جا کر کام کرنے کا کام ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے بالکل ایگزیکٹلی. ہم جب یہ سب کام کریں گے, یہ جب مرج ہوں گے نا, تو وہ سینٹرل اتھارٹی کون ہوگی؟ ایک عالم دین ہوگا جو بیٹھا ہوگا, وہ سینٹرل اتھارٹی ہوگی, وہ اس کو مرج کریں گے. آپ نورانی صاحب کی جو اگر کسی ان کے پارٹی کے لوگ کو بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے 1974 میں, مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نورانی صاحب نے اکیلے کام کیا تھا. خود نورانی صاحب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. ٹیم تھی ان کے پاس لیگل لوگ بھی تھے کہ جو ان کو لیگل مشورے دیتے تھے کہ حضرت یہ نہیں, یہ نہیں,
ایسے ہی تو نہیں انہوں نے آگے کر دیا. ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز تھی لیکن ان کی بھی ٹیم تھی. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کلیکٹیو وزڈم از نیسیسری. ہر فیلڈ کا جو ہے نا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, ان کی سب کی رائے لیتے ہوئے پھر جو ہے معاملات کے اوپر فیصلے کریں. تو بیسکلی جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری تنظیمات ہیں, ان کو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن صرف اور صرف ایسی نہ ہو کہ جو دنیاوی ہو, ان کو مذہبی ایجوکیشن بھی دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جب معاشرے میں جائیں تو اس چیز کو وہاں پہ پورٹرے کر سکیں, مذہبی ایشو کو بھی. یاد رکھیے گا کہ اگر میں جب, کیونکہ میرا تعلق ہوتا ہے گورنمنٹ اداروں میں بھی جانے کا ہوتا ہے, تو اگر میں اپنا اخلاق اچھا رکھوں گا جو مذہب سکھاتا ہے ہمیں, تو اس کا امپریشن تو پڑے گا. بالکل آئے گا, بالکل اس کا امپریشن پڑے گا تو وہ بندہ متاثر بھی ہوگا. وہ جب متاثر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہوگی اور پھر ہمیں اپنا میسج کنوے کرنا. وہ ہمارے ایک سکسیسفل استاد صاحب تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا بات منوانے سے پہلے ذات منوانا ضروری ہوتا ہے. جی. تو وہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جیسے آپ نے کہا نا رسول اللہ کے ہم سفیر ہیں, اور ایک میں نے ایک جگہ جملہ پڑھا تھا, وہ شاید غیر مسلم کی طرف وہ منسوب ہے جملہ, لیکن وہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب سب سے اچھا ہے, تو پھر اس کو اچھی طرح پورٹرے کرنا بھی یہ آپ ہی کا جو ہے نا وہ, جب ہم پریکٹسنگ مسلم بنیں گے تو یہ ساری پرابلمس خود بخود. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کوئی لگی لپٹی حرکتیں کرو اور جاؤ اور اپنے آپ کو خواہ جو ہے وہ شوگر کوٹ بنا کر کرو. نہیں, لیکن جب آپ پریکٹسنگ مسلم بن جائیں گے تو خود بخود آپ کی شخصیت عمل سے ہی آپ کے جو ہے نا وہ چیز ظاہر, آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوں گے, پھر آپ دین کا کام کر سکیں گے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کور امپورٹنس کی ہے ایجوکیشن. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پہ اب اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, ہم ان وجوہات کو تلاش کریں, ان پرابلمس کو تلاش کریں اور ایجوکیشن پہ ہم کام کریں اور اس کے اوپر. اور فرحان سب سے زیادہ ضروری بیس لیول سے ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. جب تک وہ نہیں ہوگی نا آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کی سوچیں گے اچھی بات ہے, لیکن آپ کو بیس سے اپنا جو ہے نا وہ اسٹارٹ لینا پڑے گا اور ڈائریکشن اسی پہ کام کریں. بیس سے لوگوں کو عربی سکھا دیں تاکہ وہ قرآن جب پڑھیں تو ان کو قرآن شریف بھی سمجھ آئے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں ڈائریکشن میں باقاعدہ قرآن فہمی کا پورا نصاب ہے. پریکٹسنگ مسلم کا آپ نے ذکر کیا تو تربیہ کا پورا پریکٹسنگ مسلم کے نام سے پورا نظام ہے. تو الحمدللہ اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور یقیناً حکومتی سطح پر جیسے ایک اتھارٹی بھی بنائی گئی ہے رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی. تو امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کام کرے گی. میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آئین پاکستان میں ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جو اسلامائزیشن کے اوپر آپ کو ابھارتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ایسے اداروں کی بھی کہ جو ان ایشوز کے اوپر بھی ریسرچ ورک کریں. دیکھیں, اگر ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا عروج واپس آئے گا. میرا سوال ہے کہ جب مسلمانوں کے عروج واپس آنے کا وقت آئے گا اس وقت میرا رول کیا ہوگا اس میں؟ اس میں آپ کا رول کتنا ہوگا, کیا ہوگا کتنا, وہ کیسے ہوگا کہ بھائی کچھ کروں تو ہوگا نا بھائی, یا صرف بیٹھا رہوں گا ہاں بھائی عروج آئے گا تو جا کے مل جاؤں گا. تو میرا رول بھی ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے ہمیں ورکنگ کرنی ہوگی. تو ہم اپنے ورکنگ پیپرز تو تیار رکھیں نا کہ بھائی اسلامائزیشن جو آئین کے اندر وعدہ ہے وہ کس طریقے سے پورا ہوگا, وہ اس طریقے سے پورا ہوگا. کل کو کوئی آپ جیسا آدمی وزیر اعظم پاکستان بنے گا, وہ بولے گا کہ بھائی لاؤ اسلامائزیشن, تو آپ کہاں جاؤ گے؟ ڈھونڈتے رہو گے نا. جیسے ریاست مدینہ والے لوگ ڈھونڈتے رہیں گے بھائی ہم کیسے لائیں ریاست مدینہ, وہ بیچارے نہیں ڈھونڈ سکے کیونکہ کچھ تیاری نہیں تھی. تو ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے اس کے اوپر ورکنگ کریں کہ کیسے ہوگا. جس دن کوئی بندہ ایسا آئے گا کہ جو بولے گا کہ بھائی ہاں بھائی آ جاؤ, تو ہم پہنچ جائیں گے بھائی یہ چیزیں تیار ہیں, چلیں آ جائیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کا بہت بہت شکریہ فرحان بھائی, بہت اچھی اور بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ڈسکشن کی. جزاک اللہ ہمارے ناظرین کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ اس پوڈ کاسٹ سے جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. لیکن اگین وہی بات کہ یہ بہت اس میں ڈیٹیل ہے. فرحان بھائی نے اپنی جو بات اسٹارٹ کی تھی کہ یہ جو پرابلم تھا یہ پاکستان بننے کے بعد نہیں بلکہ پاکستان بننے سے 100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. میں چاہوں گا اس کی ہسٹری کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا پروسیس تھا اور ہمارے علماء نے اس وقت کس طرح جو ہے وہ کام کیا اور کس طرح ہمارے علماء کی ایک پوری اسٹرگل ہے. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیپٹر ملیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کا آپ دور خلافت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی. پوری مسلم ہسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر یہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی,
اس تک جتنے بھی وہ لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں. اگر کوئی بچا تو وہ ایک ہی شخص بچا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی حکومت نہیں تھی. اور جیسے فرحان میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اسی صورت میں ہم اس کو ایک پریکٹیکل جو اس کا ہم پیش کرنے کی سچویشن میں آ سکیں گے جب ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ پورا ایک ہمارے پاس پیچھے پورا نظام ہوگا. اور اس نظام کو بنانے کے لیے، اس ریسرچ کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایجوکیشن کو مضبوط کرنا ہوگا. تو بنیادی میسج یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں ایک تو اچھا کرنا ہے، ایجوکیشن ہمیں اپنی اچھی کرنی ہے، اور کی جو رولز ہیں وہ ہمیں کی پوزیشنز پہ ہمیں جا کے بیٹھنا ہے، انہیں ہمیں حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.